حدیث کے اندر عورتوں کی نماز کے سلسلے میں آیا ہے. عورتوں کی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں جا کر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی. اور اسی طرح سے عیدین میں ام عطیہ کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حیض والی کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائے. جو حالت حیض میں ہے اس کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائے. ہاں، وہ جائے نماز سے دور رہے گی، لیکن مسلمانوں کی اجتماع اور دعا میں شامل رہے گی، جائے نماز سے الگ رہے گی. یعنی حیض والی بھی گھر میں نہیں بیٹھے گی. اچھا، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے جس کے پاس دوپٹہ نہ ہو، اوڑھنی چادر نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنے دوپٹہ میں سے حصہ دے کر کے اس کو لے جائے، چادر میں سے. یہ اپنی جگہ بالکل حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کے بندیوں کو مسجد سے مت روکو، اللہ کے گھروں سے مت روکو. لیکن آپ دوسری طرف جائیں گے تو عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا. اچھا، حدیث کے اندر کیا ہے کہ ایک عورت گھر کی کوٹھری میں اندرونی حصہ میں نماز پڑھتی ہے، وہ اس کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کوٹھری میں نماز پڑھنا. اور صحن میں نماز پڑھتی ہے تو اس سے باہر آ کر کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ صحن میں نماز پڑھے. یعنی جس حساب سے وہ پردہ کر سکتی ہے نا، جتنے اندر میں جا کر کے وہ نماز پڑھے گی اتنا بہتر ہے اس کے لیے، اتنا بہتر ہے. ہاں، جہاں تک بات ہے مسجد آنے کی اجازت ہے، ہم روک نہیں سکتے ہیں. اگر مسجد میں مان لیں انتظام ہے عورتوں کے لیے، عورتیں جا کر کے بلا جھجک نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن انہیں روکا نہیں جا سکتا ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم مت جاؤ مسجد. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کیا، کس چیز سے منع فرمایا کہ خوشبو لگا کر کے اور زیب و زیبائش کو ظاہر کرتے ہوئے مسجد نہیں جائے گی. عطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے مسجد نہیں آئے گی. تو مسجد میں اگر انتظام ہے تو جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں بھی کوٹری میں جہاں زیادہ پردہ ہے وہاں پڑھے. ہاں، جہاں نماز میں نکلنے کی بات آئی، جیسے میں کہا کہ عیدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ کہ حیضہ کو بھی لے کر کے جائے، وہ جائے نماز سے الگ رہے گی. یہاں ہمیں نہیں روکنا ہے، یہاں نہیں روکنا ہے. اور یہاں لوگ کہتے کہ فتنہ ہے. میرے بھائی، فتنہ اب یہی مارکیٹ میں جاتے وہاں فتنہ نہیں، صرف نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو فتنے. آپ انتظام کریں نا. عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. آپ اجر سے محروم کیوں کرتے ہیں ان کو؟ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اجر سے انہیں کیوں روکتے، محروم کیوں کرتے ہیں؟ اتنا بڑا ثواب ہے. عید کے دن یہ خوشی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے وہ نماز پڑھے، تو انہیں روکا کیوں جاتا ہے؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہاں، عورتوں کو آپ لے کر کے عیدگاہ جائیں، عورتوں کے لیے جو جگہ ہے نا وہاں بیٹھا کر کے عید کی نماز کے بعد اب لے کر کے آ جائیں. جیسے یہاں ہوتا ہے، دیکھیے عورتیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو اس پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں اب بہت ہیں جو خواہش کرتی ہیں کہ جا کر کے عید کے دن نماز پڑھیں، بہت ہے جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کھائے پکائے بس ہو. بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو جانے دو بھائی. انتظام کرنا چاہیے، جہاں انتظام نہیں نا وہاں انتظام کرنا چاہیے.